السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وعلم الإنسان ما لم يعلم، ثم الصلاة والسلام على خير الأنام الذي منزه عن العيوب ومطلع على الغيوب، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ توفیق بخشی کہ ختم بخاری کی اس عظیم الشان محفل میں ہم سب کو شریک ہونے کی توفیق دی. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ تعالی وَنَدَعُ الْمَوَازِنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوذَنْ. وقال مجاهد العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. বাংলা বলতে হবে না? বাংলা বলতে اچھا. جس کتاب کو ہمارے سامنے رکھی گئی، اس کتاب کا پورا نام بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث اور غیر مقلد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور بخاری کی رٹ لگاتے ہیں، اگر ان لوگوں سے بھی کہا جائے کہ بخاری شریف کا مکمل نام کیا ہے تو شاید 1000 آدمی میں 2-4 آدمی ایسا ہو جو بخاری شریف کا نام ہی بتا پائے. نہیں بتا سکتے. اس کتاب کا معروف نام جو ہے بخاری شریف ہے، مگر اس کتاب کا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنانہ و ایامہ. یہ ہے اس کتاب کا مکمل نام. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عجمی عالم تھے. غور سے سنیں. اہل عرب جو ہے اپنے علم پر گھمنڈ کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا تو وہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، اور تعویل میں، تشریحات میں، تفاسیر میں وہ اپنے آپ کو زیادہ معتبر اور معتمد سمجھتے ہیں کہ قرآن ہماری زبان میں آیا ہے. ہم جتنا قرآن کو سمجھتے ہیں اتنا دنیا میں کوئی نہیں سمجھتا. ہم نے اہل عرب کے ساتھ رہا، یہ ان لوگوں کی بات ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ذرا دیکھیں. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی عربی عالم نہیں تھے، عجمی عالم تھے، اور ان کی عربی بھی وہ عربی نہیں تھی جو اہل عرب کی. بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک باب کے اندر مکمل عربی میں باب باندھا، اور اس کے اندر جو ہے ایک لفظ جو ہے فارسی کا بھی انہوں نے استعمال کر دیا. اسی بخاری کے اندر فارسی کا بھی ہے. کیا مطلب؟ زبان اہل عرب کے پاس جیسی ہونی چاہیے تھی ویسے نہیں تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عجمی عالم کی شان کو اس قدر بڑھا دیا کہ ساری دنیا کے سارے لوگ، چاہے وہ عرب کے ہو یا عجم کے، ان کے سامنے گردن جھکائے ہوئے ہیں، اور اس بات پر
اس بات کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، قرآن کے بعد اگر روئے زمین پر کوئی صحیح اور اصح کتاب ہے، اس کتاب کا نام بخاری شریف ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ دیکھیے علماء کرام لکھتے ہیں وقد جمعہ، امام بخاری نے اس کتاب کو جمع کیا کتنے سال میں؟ 16 سال لگا دیے۔ اتنی سی کتاب لکھنے میں امام بخاری نے 16 سال لگا دیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایک حدیث کو لکھنے سے پہلے امام بخاری اغتسل، غسل فرمایا، ثم صلی رکعتین، کی 2 رکعت نفل نماز پڑھی، پھر جو ہے اس پر تحقیق کیے کہ یہ حدیث جو ہے صحیح ہے یا نہیں۔ جب تک اوپر سے ان کے دل میں اطمینان اور تیقن پیدا نہیں ہوا، تب تک امام بخاری اس حدیث کو اس میں درج نہیں فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی چھان بین اور اسی کوشش کو اپنی بارگاہ میں اس قدر درجہ قبولیت عطا فرمائی کہ دنیا والے کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری۔ اب سنیے، کچھ لوگ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ فارغ التحصیل ہے نا، فارغ التحصیل ہم بھی کہتے ہیں نا۔ جس دن ہم نے بھی امامہ پہنا اور دستر بندی ہماری ہوئی تو سب کی طرح ہم بھی بولے تھے کہ بھئی فارغ التحصیل۔ علماء کرام بھی کہتے ہیں کہ فارغ التحصیل، مگر نہیں، یہ فارغ التحصیل یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ روایت میں ہے اطلب العلم من المہد الى اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کے پیٹ تک علم حاصل کرتے رہو۔ تو فارغ التحصیل کو ہم نے اتنا عام کر دیا کہ آج کے زمانے میں دستر بندی پانے کے بعد ہم جا کے سیدھا بستر بندی میں سو جاتے ہیں۔ یہ بات بالکل درست نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہم سب کو علم کی طرف ہمیشہ راغب رہنا ہے اور حصول علم میں اپنے آپ کو ہمیشہ لگے رہنا ہوگا۔ حالانکہ یہ جو میں بتایا اطلب العلم من المہد الى اللحد، اس پر کلام ہے، اس لیے میں نے اس کو لفظ حدیث نہیں کہا۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ معقولہ ہے۔ چلیے تفسیر نیشاپوری کے اندر ہے تحدید مدت طلب العلم، حصول علم کی مدت کیا ہے؟ کہتے ہیں انہو من المہد الى اللحد، اور وہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک جب موقع ملے علماء کرام کے پاس بیٹھ جاؤ اور کچھ لے لو اور سیکھ لو۔ مدرسہ کسی بڑی عمارت کا نام نہیں ہوا کرتا، مدرسہ کسی اچھی عمارت کا نام نہیں ہوا کرتا، بلکہ مدرسہ اس جگہ کا نام ہوا کرتا ہے جہاں علماء کرام طلباء عظام کو علم کے جام پلایا کرتے ہیں، چاہے وہ بلڈنگ ہو یا نہ ہو، مکان رہے یا نہ رہے۔ اب آئیے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انا اطلب العلم الى ان، امام کون فرماتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل، ادخل القبر، میں امام احمد علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ قبر تک پہنچنے کا وقت آ گیا۔ پھر دیکھیں حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں حصول علم میں لگا رہا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے منصب قطبیت عطا فرمائی۔ اور آئیے امام نووی کا ذرا وہ قصہ بھی سماعت فرما لے، اللہ اکبر، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ الامام النووی لما جاءه الموت قالوا له لما لم تتزوج، امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ شادی نہیں کیے تھے، بغیر شادی کے انتقال فرما چکے، تو جب
मौत के बिस्तर पर लेट गए, अपने अहबाब, अस्दका, आयला लोग हाजिर हुए और सब ने कहा कि हुजूर आप इतने बड़े आलिम हैं, इतने बड़े इमाम हैं, शादी आपने क्यों नहीं फरमाई? अल्लाह अकबर। इमाम नबवी का जवाब सुन लें। काला लौ तज़क्करतु लफ़अल्त, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर शादी की बात मुझे याद होती मैं जरूर भी जरूर शादी कर लेता। अल्लाह अकबर। ये शगफ, ये दिलचस्पी हम में नहीं है। इल्म से हम दूर हो रहे हैं, हम बेइल्म हो चुके हैं, बेबसारत भी है, बेबसीरत भी है, मुताले का वक्त हमारे पास नहीं है। हम यूट्यूब और फेसबुक के मुरीद बन चुके हैं। हमारे हाथ में मोबाइल फोन है, ये इस दौर का सबसे बड़ा पीर है मौलाना मोबाइल, बहुत बड़ा पीर है। और इसके 3 खलीफा हैं, मौलाना यूट्यूब, मुफ्ती फेसबुक और हजरत अल्लामा गूगल। हाँ, इन तीनों उस्ताद ने सबको खत्म कर दिया। इमाम नबवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, लौ तज़क्करतु लफ़अल्त, अगर शादी की बात मुझे याद होती तो अल्लाह की इज्जत की कसम मैं शादी कर लेता। अल्लाह अकबर। आइए, तभी तो जाके लोग कहते हैं मौतुल आलिम मौतुल आलम। हम जैसे मौलवी मर जाए तो इससे कुछ नहीं होता। मौतुल आलिम मौतुल आलम वही लोग हैं। कौन? जिनके कदमों तले फरिश्ते पर बिछाए, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। ये कौन लोग हैं? ये हम जैसे लोग हैं? नहीं। हमारा वजन अगर 70 किलो है तो गुनाह का बोझ 180 किलो है, तो हम चलेंगे तो पर को तो एहसास होगा। मगर ये कौन आलिम है जिन्होंने खाया लिल्लाह, अल्लाह के लिए, उठा तो अल्लाह के लिए, बैठा तो अल्लाह के लिए, और इल्म को हासिल किया तो दीन को नफा देने के लिए, न कि अपने बिजनेस, अपनी तिजारत चलाने के लिए। आज के जमाने में हुस्न इल्म इसीलिए होता है। अब आइए एक अहम बात की तरफ आप लोगों को ले जाऊं। कुछ लोग हैं हमारी कम्युनिटी में, हमारे समाज में, जो लोग ये कहते हैं कि हदीस सही सिर्फ और सिर्फ सही बुखारी में है, बुखारी के अलावा कहीं सही नहीं है। ये बात सिर्फ और सिर्फ यतीमुल इल्म कह सकते हैं, जिन्होंने इल्म हदीस का कुछ पढ़ा ही ना हो, न उसूल इल्म की कोई खबर। ये लोग जाहिल हैं जो ये बात कहते हैं। ऐसा दावा ना तो इमाम बुखारी ने फरमाया, ना तो इमाम मुस्लिम ने फरमाया। तो चलते हैं उन दोनों की बारगाह में और इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम से पूछते हैं, क्या हुजूर सारी दुनिया की तमाम सही हदीसें आपने अपनी किताब के अंदर जमा फरमा दिया? इमाम बुखारी क्या फरमाते हैं? मा अदखलतु फी किताबी अल जामि' इल्ला मा सह्हा व तरक्तु मिन अस्सिहाह लिहाल तुअल। मैंने इस किताब के अंदर सही हदीसों को जमा किया और बहुत से सही हदीसों को हमने छोड़ दिया, किताब लंबी होने के डर से। किताब बड़ी हो जाएगी इसलिए हमने सही हदीसों को छोड़ दिया। तो फिर इमाम बुखारी से पूछते हैं कि हजरत आपने तो सही हदीसें इसमें लिखी है और सही हदीसों को आपने छोड़ा भी है, तो बताइए कितनी सही हदीसें आपको याद थी, ये तो बता दे, तब तो हम पता लगा लें। इमाम बुखारी फरमाते हैं, क़ाल अल बुखारी अहफ़ज़ु मिअत अल्फ़ हदीसिन सहीह, मुझे 1,00,000 सही हदीस जुबानी याद थी। कितना? 1,00,000 सही हदीस इमाम बुखारी को जुबानी याद थी। बुखारी में कितने हदीस हैं? तो फरमाते हैं सबअतु आलाफिन व मिअतान व खमसतुन व सबऊन हदीसन। क्या हो गया माइक को? बुखारी शरीफ के अंदर 7,275 हदीसें हैं। मान लीजिए 8,000 अहादीस हैं, तो 1,00,000 से 8,000 माइनस करें, कितने बचते हैं? हमारे इस दौर में हम ऐसे जमाने में आके फंसे हैं, जो लोग खड़े होकर पेशाब करते हैं वो मौलवियों की तरफ उंगलियां उठाते हैं कि जो कुछ है बुखारी में है, बुखारी के अलावा हम कुछ मानते नहीं है। अरे ऐसा दावा तो बुखारी ने नहीं किया, तो तुम कहां से आ गए हो ऐसा दावा करने के लिए? इमाम बुखारी फरमाते हैं मुझे 1,00,000 सही हदीसें याद थी
وَمِئَتَيْ حدیث غیر صحیح، اور 2 لاکھ غیر صحیح حدیثیں مجھے یاد تھی۔ یہ امام بخاری 3 لاکھ حدیث کے حافظ تھے، اس میں سے صرف اور صرف صحیح حدیث 1 لاکھ۔ 1 لاکھ میں اگر مان لیجئے 8 لاکھ بخاری میں ہے، باقی کتنے ہو گئے؟ یہ سب حدیثیں باہر دوسری کتاب میں ہے۔ آپ اصول الشاشی اٹھائیں، وہاں پر پڑھیں مصطفیٰ کی حدیثیں کتنی ہیں، تو لکھتے ہیں عدد الرمل والحصا، وہ کنکری کی مانند ہے، جیسے کنکری ہم گن کے ختم نہیں کر سکتے، مصطفیٰ کی حدیث کو ہم عدد میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ چلتے ہیں پھر آگے جو ہے، اور پھر اس میں کتنے ہیں؟ وَقَدْ قِيلَ إِنَّهَا بِإِسْقَاطِ الْمُقَرَّرَةِ 4,000 حدیث، اور ایک حدیث بار بار تکرار کے ساتھ جو آئی ہے، اگر ان احادیث کو چھوڑ دیا جائے، نکال دیا جائے، تو بخاری میں صرف اور صرف 4,000 حدیث بچتے ہیں۔ تو آپ تو بخاری کو دار و مدار بنا دیا کہ پورا دین اسی میں ہے، اس کے علاوہ کوئی دین ہی نہیں۔ آئیے لب پڑھیے مسند احمد بن حنبل کو، وہاں پر 30,000 سے زائد حدیث وہاں پر موجود ہے۔ آپ آئیے ایک بات میں کرتا ہوں، اگر کوئی بندہ آپ سے کہے کہ مولانا ہم صرف اور صرف بخاری کو مانتے ہیں، بخاری کے علاوہ کسی کتاب کو نہیں مانتے، تو آپ ان سے 2-3 سوالیں کریں، سوال پوچھ لیں کہ بھائی یہ بتاؤ قبر میں کتنے سوالات ہوتے ہیں؟ بتائیے، آپ کے دناجپور میں کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہی ہوتے ہیں، ہمارے کلکتے میں بھی 3 ہوتے ہیں۔ بول بھائی پوری بخاری کے اندر، اس کتاب کے اندر 3 سوال والی روایت اس میں ہے ہی نہیں۔ من ربو کا والا اس میں نہیں ہے، ما دینو کا والی روایت اس میں نہیں ہے، اس میں ایک ہی روایت ہے، ما کنت تقول بحق ھذا الرجل، یہ نورانی شکل والے مصطفیٰ کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا تھا؟ تو اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم صرف بخاری کو مانتے ہیں، بخاری کے علاوہ کسی اور کتاب کو نہیں مانتے، تو قبر میں 3 سوالات وہ نہیں مان سکتے، اس کو ایک ہی سوال پر اکتفا کرنا ہوگا۔ بتائیے، یہ ہے دوسری کتابوں میں ہے، بخاری میں نہیں ہے۔ اب آئیے اسی حدیث میں ہے، العبد اذا وضع فی قبرہ وتولی وذهب اصحابہ انہ لیسمع قرع نعالہ، اسی حدیث کے اخیر میں، یہ بخاری کی حدیث ہے، کتاب الجنائز میں ہے یہ حدیث، کہ جب ان کے اصحاب، ان کے گاؤں والے، ان کے عائلہ ان کو قبر میں لٹا کر واپس ہوتے ہیں، انہ لیسمع قرع نعالہم، وہ مردہ قبر میں سوتا ہوا ان کی چپل کی آہٹ کو سنتا ہے۔ آپ تو چلتے ہیں نا، تو آپ کی جوتیوں کی آواز کو وہ بندہ سنتا ہے، کہاں؟ قبر میں۔ تو اگر آپ کی جوتی کی آواز کو ایک بندہ گناہگار قبر میں سو کر سن سکتا ہے، تو ہمارے رسول اپنی قبر میں آرام فرماتے ہوئے امتی کا درود اور سلام نہیں سن سکتے؟ تبھی تو امام اہل سنت فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ بخاری کی حدیث ہے بھائی۔ پھر چلتے ہیں۔ اچھا، ہمارے یہاں مسلمانوں کے یہاں پیشاب کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بیٹھ کر کرتے ہیں کہ کھڑے ہو کر؟ بیٹھ کر۔ بخاری شریف کے اندر بیٹھ کر پیشاب کرنے والی حدیث نہیں ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، 2 بار آئی ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی۔ تو کیا ہم کل سے شروع کرا دیں کہ حضرت بخاری میں ہے، ہمارے امام صاحب پہلے شروع کریں، مقتدی حضرت ہم پیچھے ہیں آپ کے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، بخاری کے نام پر جو دھوکہ تمہیں دیا جا رہا ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اب ایک اہم بات میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے امام بخاری بڑے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ بات غلط ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی جگہ میں وہ ہمالیہ پہاڑ ہیں، وہ پہاڑ ہیں،
مگر جب ابو حنیفہ کے مقابلے میں ان کو لایا جائے گا تو ابو حنیفہ پہاڑ بن جائیں گے، وہ پتھر کا ٹکڑا بن جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے افضل دور، افضل زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر صحابی کا زمانہ بہتر قرار دیا گیا، پھر اس کے بعد تابعی کے زمانے کو اللہ کے رسول نے بہتر قرار دیا۔ تو خیر القرون یہ 3 زمانے ہوئے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں قال الامام ابو حنیفہ رأیت انس ابن مالک قائما یصلی، میں نے رسول کے صحابی حضرت انس ابن مالک کو کوفہ میں نماز پڑھتے ہوئے زیارت کیا ہے۔ اب جو رسول کو دیکھے اس کو صحابی کہتے ہیں، نخبۃ الفکر اٹھائے، اور جو صحابی کی زیارت کرے اس کو تابعی کہتے ہیں۔ تو جو تابعی ہوتے ہیں ان کی فیسلٹی پھر کیا ہے؟ تو میرے رسول فرماتے ہیں لا تمس النار مسلما رانی اور رامن رانی، جس نے مجھے دیکھ کر صحابی ہو گیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے صحابی کو دیکھ کر منصب تابعیت پر فائز ہو گیا ان پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو آپ کے امام، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1 2 نہیں کم از کم 3 صحابہ کی زیارت کی ہے، اور انہوں نے تابعی ہونے کا شرف حاصل کیا، اور مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق ابو حنیفہ پر جہنم کی آگ حرام ہو چکی ہے۔ ہم تو ان کی تقلید کرتے ہیں، اب آئیے حدیث کی اہم قسموں میں ایک چیز ہے، اس کو بولتے ہیں حدیث احادی، حدیث سنائی اور حدیث ثلاثی۔ احادیات، سنائیات اور ثلاثیات، یہ سب سے مضبوط ترین اور سب سے فضیلت والی حدیث ہوا کرتی ہے روئے زمین کے اندر۔ کیوں؟ راوی میں اور مصطفیٰ کریم میں واسطہ جتنا کم ہوگا اس حدیث کا درجہ اتنا زیادہ ہوگا۔ تو حدیث احادی مطلب بیان کرنے والے میں اور رسول میں صرف ایک واسطہ ہوگا۔ بیان کرنے والا بتائے گا یہ بیان میں کر رہا ہوں، میں نے سنا فلاں سے، فلاں بتائے گا میں نے سنا مصطفیٰ کریم سے۔ تو یہ حدیث امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں احادیات کثیر تعداد میں تھی 3، اور یہ تو امام شافعی کے پاس بھی نہیں، امام مالک کے پاس بھی نہیں، امام احمد بن حنبل کے پاس بھی نہیں، امام بخاری تو بہت دور کی بات۔ پھر آئیے سنائیات۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور رسول کے درمیان صرف 2 واسطہ، 2 واسطے سے مصطفیٰ کی بارگاہ تک، یہ ہے سنائیات۔ یہ حدیث بھی امام ابو حنیفہ کے سوا امام بخاری کے پاس نہیں ہے۔ اور پھر ثلاثیات مطلب امام اعظم ابو حنیفہ اور مصطفیٰ کے درمیان صرف 3 راوی ہیں، تو اس میں یہ 33 احادیث ہیں، جن میں سے 21 احادیث کو امام اعظم ابو حنیفہ کے تلامذہ سے امام بخاری نے قبول کیا ہے۔ تو ایک بات بتا دوں، بڑی بات ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ائمہ صحاح 6 کے استاذ ہیں، یا تو بالواسطہ ہے یا بلا واسطہ استاذ ہیں۔ امام بخاری کے بھی دادا استاذ کا نام ابو حنیفہ ہے، امام بخاری کے والد گرامی کے استاذ کا نام بھی ابو حنیفہ ہے۔ تو ہم ایسے امام کو مانتے ہیں جو امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ ائمہ صحاح 6 کے استاذ کے استاذ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں میں گفتگو کو زیادہ طویل نہیں کروں گا، ہے نا؟ ہاں اس کو یہ کر پھر لوگ ورنہ ہی کریں گے۔ اچھا اب ذرا سن لیجئے، یہاں پر ہے باب قول اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا قول ہے کیا؟ اور ہم قیامت کے دن
انصاف کے ترازو رکھیں گے. یہ قرآن کی آیات ہے. اور پھر ہے کہ حضرت آدم کے بیٹوں کے اعمال اور ان کے قول قیامت کے دن وزن کیا جائے گا. ہمارے اعمال بھی، ہمارے اقوال بھی، ہماری بولی بھی اور ہمارے کام بھی. حضرت مجاہد فرماتے ہیں، وقال مجاہد القسطاس العدل. قسطاس کیا ہے؟ یہ ہے عدل. بالرومیہ، یہ رومی زبان میں اس کا معنی ہے عدل کے. ویقال، اور کہا جاتا ہے، القسط مقصد، القسط مصدر المقسط. یہ قسط کیا ہے؟ یہ مقسط کا مصدر ہے. وہو العادل، اس کا معنی عادل ہے. واما القاسط، اور قاسط فہو الجائر، اس کا معنی ظالم ہے. اب آئیے اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان حبیبتان، دو کلمے بہت پیارے ہیں. کن کے نزدیک؟ الی الرحمن، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے نزدیک. خفیفتان علی اللسان، بہت ہلکے ہیں. کہاں؟ زبان پر. ثقیلتان، بہت بھاری ہے. کہاں؟ فی المیزان، میزان میں. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک بار پڑھ لیتے ہیں، آئیے سب. سبحان اللہ، پڑھیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ چیز اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ بولنے میں آسان ہے، اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے، اور قیامت کے دن میزان میں یہ بھاری ہے. اس حدیث پر لمبی تشریح ہے. اسی حدیث کو سامنے رکھ کر خوارج اور معتزلہ حضرات سے ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے. ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمارے قول کو، ہماری بولی کو اور ہمارے اعمال کو وزن کیسے کیا جائے گا؟ ان کے یہاں وزن نہیں ہوگا اور ہمارے یہاں وزن ہوگا. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم فرمائے. اور یہاں پر عوام خواص دونوں ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر کبھی گفتگو کروں گا. بس